شروع خدائے ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا غفور الرحیم ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سچ اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں ساجد آوان۔ میری جانب سے اور سچ ٹی وی کی جانب سے اہل اسلام کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ آج عید الفطر کا دن ہم گزاریں گے اپنے ایسے ہیروز کے ساتھ جو چاہے آپریشن بنیان المرصوص ہو یا آپریشن غضب للحق، سرحدوں کا دفاع ہو یا کوئی بھی ہنگامی صورتحال، سیلاب کے دن ہو یا ارتھ کوئک، ہر جگہ یہ ہیروز اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ہر لمحہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے نظر آتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے ان ہیروز کی جانب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک۔ میری جانب سے اور سچ ٹی وی کی جانب سے آپ کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہو۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اور سر الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کیسا چل رہا ہے سر؟ عید کا دن ہے تو کیا سر روٹین چل رہی ہے؟ ساجد بھائی الحمدللہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ نماز ادا کی تھی صبح اٹھ کے اور مٹھائی کھائی تھی ابھی جوانوں سے جو ادھر کے ہیں ان سے عید ملی ہے۔ ابھی ہم جائیں گے آگے فارورڈ پوسٹوں پہ تو ان سے جا کے عید ملیں گے اور آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ چلیں زبردست ہو گیا۔ ہم بھی چاہ رہے تھے کہ جی آج جو عید کا دن ہے وہ اپنے جو ہے جوانوں کے ساتھ منائیں، اور خاص کر اس سیکٹر کے اندر ان لوگوں نے تو آپریشن بنیان المرصوص کے اندر جناب جو اپنی بہادری کے جوہر دکھائے ہیں پوری دنیا نے دیکھے۔ بالکل۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ ساجد بھائی آگے فارورڈ ایریا میں جانے کے ہمارے کچھ پروٹوکول ہیں، ہم انہیں فالو کرتے ہیں کہ سب سے یہ جو بلٹ پروف جیکٹ ہے اور کیپ ہے نا وہ ہم چینج کروا دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم چلیں گے۔ چلیں پھر ہم ریڈی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نکلتے ہیں۔ اجی ناظرین، اگلے مورچوں پر جانے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں۔ ناظرین میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آج ہم جس سیکٹر میں موجود ہیں یہ سیکٹر آپریشن بنیان المرصوص کے دنوں کے اندر بہت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ یہ وہی سیکٹر ہے جہاں سے دشمن کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا، اور دشمن کے جو اہداف ہیں ان کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ یہاں سے دشمن پر ایسی کاری ضرب لگائی گئی کہ دشمن اپنی چوکیاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ بہت سی چوکیوں پر سفید پرچم لہرا دیے گئے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج ہمارے ساتھ جو آفیسر موجود ہیں انہوں نے آپریشن بنیان المرصوص کے اندر جس جرت، جس بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، اس کے اعتراف میں افواج پاکستان کی جانب سے انہیں تمغہ جرت سے نوازا گیا۔ آج ہم ان کے ساتھ ابھی اگلے مورچوں پر چلیں گے اور جانیں گے ان سے آپریشن بنیان المرصوص کے حوالے سے ساری باتیں انہی کی زبانی۔ ناظرین ہم اگلے مورچوں پر پہنچ چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپریشن بنیان المرصوص کے ہیرو جنہیں تمغہ جرت سے نوازا گیا وہ بھی موجود ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ سر آپریشن بنیان المرصوص کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ 6 مئی کو جب مکار دشمن کی جانب سے شروع ہوا سلسلہ تو کیا یہاں پہ ماحول تھا، ساری بات آپ بتائیے گا۔ 6 مئی کو جب حالات اس طرح کے بن چکے تھے اور ایئر سٹرائک سٹارٹ تھی دشمن کی طرف سے، تو 9 مئی کو باقاعدہ اس جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، کیونکہ دشمن نے ہماری معتد جو ہے پوسٹوں کے اوپر فائر کھول دیے تھے۔ اب ساجد بھائی یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ایک سپاہی سے لے کے ایک آفیسر تک سب کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمیں موقع ملے، ہمیں آرڈر ملے کہ ہم اگلے مورچوں پہ جا کے دشمن کا مقابلہ کریں۔ تو یہ الحمدللہ میں تو اس کو اپنی ایک خوش قسمتی سمجھتا ہوں، اور کہ سی او نے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقدس کام کے لیے چنا۔
صحیح، یعنی کہ اس وقت آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر بندہ بس یہ ہے کہ ہیڈ کوارٹر سے اگلے مورچوں پہ جانا چاہ رہا تھا. جی بالکل. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر جب اس رات جو ہے آپ کو آرڈر ہوئے اس وقت کیا سچویشن تھی؟ ساجد بھائی یہ وہ ٹائم تھا تقریباً رات کے 8-9 بج رہے تھے جب دشمن نے ہماری ایک پوسٹ کے اوپر اپنے آرٹلری مارٹر اور راکٹ لانچرز کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ تعداد میں فائر سٹارٹ کر دیا اور اس اکیلی پوسٹ کو نشانہ بنایا. ہماری وہ والی پوسٹ جو ہے وہ بڑی ہی ایک آپ کہہ لیں کہ ڈینجرس تسلیم کی جاتی ہے اور یہ دشمن اس پوسٹ کو اپنا بڑا ہی ایزی اور آسان ہدف جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کیونکہ وہ اکیلی پوسٹ ہے اور اس کے سامنے دشمن کی 7 پوسٹیں ہیں. صحیح. اور 1:7 آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی کہ ہماری یہاں پہ ایک پوسٹ ہے اس کے مقابل جو ہے دشمن کی 7 پوسٹیں اسی جو ہے سامنے جو ہے بارڈر وہاں پہ موجود ہیں اور 3 اطراف سے ہماری وہ پوسٹ گھری ہوئی ہے. اوکے. تو حالات اس طرح کے تھے کہ 1-2 گھنٹے کے اندر دشمن نے اکیلی پوسٹ سمجھ کے اس پہ اتنا ہیوی فائر جو ہے نا وہ لے کے آئے کہ اور اس کے جواب میں ہمارے جو جوان تھے وہاں پہ ہمارے آفیسر تھے پوسٹ کمانڈر تھے 2AC تھے جو ایک JCO ہوتے ہیں تو انہوں نے اس کی جوابی کارروائی میں بھی ان کو منہ توڑ جواب دیا. لیکن قسمت تھی کہ اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ ان کی ایک آرٹلری ایئر بس سے ہمارے ایک آفیسر اور 4 جوان جو ہیں وہ زخمی ہو گئے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے. تو سچویشن یہ بن چکی تھی کہ میں جب بٹالین میں تھا تو مجھے CO کی طرف سے آرڈر ملا کہ ریسکیو کرنا ہے اور پوسٹ کی کمان سنبھالنی ہے دوبارہ جا کے. تو میں تو دل میں ایک آپ بینگ مسلم اور بینگ پاکستانی یہ تو اور پھر جب ہم یونیفارم پہنتے ہیں تو یہ تو جذبہ جو ہے نا وہ ملٹیپلائی بائی 100-200 ہو جاتا ہے. تو بڑی خوش قسمتی محسوس ہوئی مجھے اپنے ہی اندر کہ چلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دے دیا. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور اپنی جو عسکری تربیت ہے اور اپنے ایمان کی جو مضبوطی ہے اس کو ایک دفعہ ٹیسٹ کرنے کا بھی موقع ملا. بالکل صحیح. اور اس کا جو قرض ہے وہ ادا کرنے کا موقع ملا. تو پھر یہ تھا کہ میں نے اپنے ساتھ تقریباً 20 ایک جوان تھے ان کو تیار کیا. تیار تو سارے ہی تھے, میں نے چوز کیا سلیکٹ کیا انہیں کہ ان میں سے جو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑے ان کو ساتھ لے کے جائیں گے تو وہ یہ تھے, ان کو ساتھ لیا اور پھر ہم پوسٹ کی طرف روانہ ہوئے. دل میں دعا تھی کیونکہ کمیونیکیشن نہیں تھا آگے پوسٹ پہ, دعائیں کر رہے تھے کہ وہاں پہ جتنے ہمارے لوگ موجود ہیں وہ محفوظ ہوں, باقی محفوظ رہیں. جتنی ہمیں یہاں پہ خبر ملی ہے 4-5 جو زخمی ہیں وہی ہوں, کیونکہ ہم اسی مائنڈ سیٹ سے جا رہے تھے کہ ان کو ایویکیویٹ کرنا ہے, ان کو نکالنا ہے وہاں سے. تو یہ اللہ کی کرنی تھی. وہاں پہ سیولینز کے بھی بڑی سپورٹ تھی ہمیں, کیونکہ جب ہم قریبی گاؤں میں پہنچے تو وہاں سے ہم نے دریا کراس کرنا تھا پوسٹ پہ جانے کے لیے. تو انہوں نے بڑا سپورٹ کیا, بڑی ہمت بڑھائی ہماری. اور ہماری جو ایک سولجر کی ایک ہوتی ہے کہ اس نے لڑنا ہے جا کے پوسٹ کے اوپر اور پیچھے اس کی کوئی سپورٹ ہے یا نہیں ہے, تو یہ ہمارے سیولینز کی پاکستانیوں کی اس مارکہ حق میں بڑی سپورٹ رہی ہے, بڑی ایک دعائیں ساتھ رہی ہیں. بالکل جی, وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ جو ہماری پاکستانی عوام ہے آپریشن بنیان المرصوص کے اندر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی. بالکل بالکل. تو جب ہم لوگ آگے گئے, دریا کراس کیا ہم نے, پوسٹ کے اوپر فائر جاری تھا اور ہم لوگ مطلب فائر کے دوران ہی ہم لوگ آگے گئے. ان کو جب پوسٹ پہ پہنچے تو تسکین تھی اور خوشی بھی ہوئی, مطلب اس طرح سے نہیں لیکن خوشی یہ تھی کہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, جو ہم اپنے اندر ایک وہ لے کے گئے تھے کہ صرف 4-5 ہی زخمی ہوں تو الحمدللہ صرف اس سے بڑے نہیں.
باقی سارے محفوظ تھے, دشمن کا جواب دے رہے تھے باقاعدہ, اپنے اپنے مورچوں سے لڑ رہے تھے. جو زخمی تھے انہیں ہم نے نکالا وہاں سے, جو بندے ساتھ تھے. جو پوسٹ پہ کچھ آدھے ہم پوسٹ پہ چھوڑ آئے اور آدھے ان کو ایویکویٹ کرنے کے لیے ہم پیچھے آئے, اور وہ بھی سویلین کے ہی تھرو جو ہے وہ ان کی سپورٹ سے, ان کی مدد سے ہی ہم لوگوں نے واپس جو ہے نا وہ نکال پائے. اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنے ویپنز جو ہے وہ پوسٹ کے اوپر دوبارہ ری لوکیٹ کیے, ری ایڈجسٹ کیے, اور پھر دشمن کو ان کے مطابق جو ہے وہ مقابلہ کیا ان کا. مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں وہاں جو ہے آپ نے اس صورتحال کے اندر جو ہمارے آفیسر اور جوان زخمی ہو گئے ان کو وہاں سے نکالا, ٹھیک ہے, دوبارہ آپ نے اس پوسٹ کی کمان سنبھالی, تو مجھے یہ بتائیں جو بھی آپ نے بات کی کہ دشمن جو ہے اپنے طور پہ یہ سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ تو بڑا ایزی ٹارگٹ ہے جی, تو پھر بتائیں کہ دشمن کو پھر کیسا جواب ملا کہ یہ ایزی ٹارگٹ ہے یا کہ جناب بہت زیادہ ٹف ٹائم دے گا یہ؟ ایگزیکٹلی ساجد بھائی, بات کچھ اس طرح سے تھی کہ جب میں رات کو بیسیکلی پہنچا وہاں پہ پوسٹ کے اوپر, تو مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ ہم تو بالکل جو ہے نا وہ گرے ہوئے ہیں تین اطراف سے, لیکن آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس حد تک جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ رہی ہے اس پوسٹ کے اوپر, اور میں نے خود دیکھی ہے. ایک تو یہ کہ جب آپ کو تین اطراف سے دشمن گھیرتا ہے تو پھر آپ کے پاس فائر کرنے کے لیے چارہ جو ہے وہ کسی طرف وہ آپ کا فوکس نہیں رہ پاتا, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے وہاں سے جتنا بھی فائر کیا, اور ساتھ میں ہماری جو سپورٹنگ پوسٹ ہیں ساتھ میں, انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کی. ہماری موٹرز تھی اور ہماری پیچھے آرٹلری تھی, ہماری جو سپورٹنگ یونٹس ہیں ساتھ میں, انہوں نے بڑا سپورٹ کیا کہ ان کا جو دھیان ہے وہ اپنی طرف جو ہے نا مبذول کروایا انہوں نے. تو اسی کے دوران دشمن اصل میں کوشش کر رہا تھا ہمارے جھنڈے کو گرانے کا. یہ ایک بڑے مزے کا واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جب سٹارٹ میں نا رات کو تو ہم نے جب فائر کے جواب میں, ان کے فائر کے جواب میں ہم نے اپنے راکٹ لانچرز فائر کیے, تو وہ ان کے جھنڈے کو جا کے لگ گیا. ان کی جو پہلی پوسٹ ہے نا جہاں پہ جھنڈا تھا, وہ پوسٹ کو جا کے لگا اور وہ پوسٹ تباہ ہوگی, بالکل بالکل تباہ ہوگی, صحیح, اور ان کا جھنڈا جل گیا, صحیح, ترنگا جسے وہ بلاتے ہیں. اب اس کے اگلے دن تک جو ہے ان کی کوشش یہی رہی تھی کہ وہ ہمارے جھنڈے کو گرائیں, ہٹ کریں, جلائیں اسے, وہ جس طرح کی بھی ان کی کوشش تھی. لیکن میرے پاس وہ بھی موجود نہیں. وہ ہم نے نا باقاعدہ سوینئر کے طور پہ ہم نے ایک فریم کروایا ہوا ہے وہ جھنڈا, اس کے اندر سے 18 گولیاں گزری ہیں اچھا, ہمارے جھنڈے کے اندر سے, اور وہ جو پائپ ہے جس کے اوپر جھنڈا لگتا ہے اس کے اندر سے بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ تعداد میں گولیاں گزری ہیں, لیکن جھنڈا انٹیکٹ رہا ہے آخری ٹائم, لیکن ہمارا سبز ہلالی پرچم لہراتا رہا, بالکل لہراتا رہا. صحیح. اچھا, تو پھر مجھے بتائیں کہ یہاں سے جب ہماری ایک پوسٹ نے ان 7 پوسٹوں کو خاموش کروایا تو کیا منظر ہوگا جی؟ یقین کریں کہ ایک ایک جوان کا جو جگرا ہے نا وہ 100 سپاہیوں کے برابر پھیل چکا تھا. جب میں ان سے پوچھتا تھا, جب ان سے بات کرتا تھا ساری رات مورچوں پہ, کبھی ادھر چکر لگا رہے ہیں, کبھی ادھر لگا رہے ہیں, تو سب کسی کو کھانے پینے کی تو ہوش تو تھی نہیں, لیکن یہ ہے کہ حوصلے بہت بلند تھے. ان کی بات کرنے کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ اس وقت جو ہے نا وہ یہ 7 پوسٹیں کیا 17 پوسٹیں بھی آ جائیں سامنے, تو انشاءاللہ وہ جتنے لوگ تھے, جتنے لڑکے تھے میرے, جتنے جوان تھے, وہ سارے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی کہ اس وقت بس دل میں یہی بات تھی کہ اب جو بھی ہو جائے, جتنے مرضی دشمن آ جائیں, بس اڑا کے رکھ دیں گے. بالکل ایسی. پھر ہماری اس ایک پوسٹ نے ان کی 7 پوسٹوں کا کیا حال کیا؟ ساجد بھائی, یہ تو ہسٹری میں لکھی جا چکی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے, اور باقاعدہ ان چیزوں ویڈیوز بھی سامنے ہیں اور ثبوت کے طور پہ ہے. میں کوئی اس طرح سے عوامی بات نہیں کروں گا. ان کی جو پہلی 3-4 پوسٹیں ہیں نا وہ مکمل تباہ کی گئی تھیں, اور وہ اپنی پوسٹیں چھوڑ کے پیچھے بھاگے تھے. ہماری ایک پوسٹ تھی وہاں پہ, اور ہم نے ری انفورس کیا تھا اپنی پوسٹ کو, اور الحمدللہ وہاں سے ہم فاتح بن کے تو نکلے تھے.
یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی 7 میں سے تقریباً 4 تو آپ لوگوں نے مکمل تباہ کر دی، اور باقی میں جو ہے وہ اپنی جان چھڑا کے بھاگے، باقی میں جان چھڑا کے کوئی سفید پرچم لہرائے، جی یعنی اس طرح کی سچویشن تھی۔ اسی تو طرح جب یہ منظر تھا تو اس وقت تو آپ لوگوں کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حضور نذرانہ شکر جو ہے ہم نے 2 نفل ادا کیے، اور اپنی خوشی تو تھی ہی، اور جو فتح تھی اس سب کا جو کریڈٹ ہے وہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں 1 اور 7 کا مقابلہ تو انسانی کیلکولیشن میں تو پاسبل ہی نہیں ہے، تو اس کی مدد کے باوجود تو یہ پاسبل تھا نہیں۔ ہماری خوشی سب سے زیادہ بڑی تب جب ہماری خوشی میں ہماری پاکستانی عوام شامل ہو گئی، انہوں نے ہمارے ساتھ اپنے دسترخوان شیئر کیے، ہمارے ساتھ اپنی فیلنگز شیئر کی۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں، یہ باتیں سن کے جو ہے نا میرے اندر تو ایک الگ قسم کا جو اس وقت ہے مجھے جذبہ فیل ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ کتنی زبردست قسم کی بات ہے کہ جو ابھی ہمیں بتائی گئی کہ دیکھیں کہاں 1 پوسٹ، کہاں پہ 7 پوسٹیں، یہاں پہ آ کے بحیثیت مسلمان جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمارے اندر جذبہ ایمانی ہے، وہ ساری باتیں یہاں پہ آ کر ثابت ہوتی ہیں کہ دیکھیں اللہ کی جانب سے غیبی مدد موجود تھی کہ ہماری 1 پوسٹ سے دشمن کی ساری پوسٹوں کو خاموش کروا دیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ مقامی یہاں کے جو پاکستان کی عوام ہے، جو محب وطن عوام ہے، ان کا پیار، ان کا ساتھ، ان کا شانہ بشانہ کھڑے ہونا افواج پاکستان کے جذبے کو 1000 گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ اور مزید بتائیں مجھے کہ جب اس ساری سچویشن کے بعد اگلے دن دشمن نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو پھر یہاں پہ کیا صورتحال تھی، کیا منظر تھا؟ ساجد بھائی، اگلے دن کا واقعہ ایک بڑا مزے کا واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جب نیکسٹ ڈے مطلب 9 مئی کی رات کو تو ہم باقاعدہ جو ہے نا مد مقابل ایک دوسرے کے کھڑے تھے، جواب دے رہے تھے، لیکن جب اگلا دن سورج طلوع ہوتا ہے تو تھوڑا سا نا بیچ میں وقفہ آیا فائر کے۔ صحیح۔ تو وقفہ اس طرح سے تھا کہ 40-45 منٹ کا وقفہ ہوگا، ہیوی فائر رک گیا تھا، تو ہم لوگ ری ایڈجسٹ کر رہے تھے، اوکے رپورٹ لیتے ہیں اپنے نا کمپاؤنڈ میں کہ سب خیریت سے ہوں، اوکے رپورٹ لے رہے تھے، تو اتنے میں 2-3 جو لوکل ہیں قریبی گاؤں والے، وہ ہمارے لیے ناشتہ لے کے پہنچ گئے پوسٹ پہ۔ واہ۔ اب ہم حیران تھے کہ فائر چل رہا ہے، اور فائر کے دوران میں خدا نہ خواستہ انہیں ڈانٹا، اس ٹائم پہ تو میں نے کافی ڈانٹا کہ یار آپ بگایا انہیں، باقاعدہ میں نے کہ یار آپ لوگ جو ہے نا اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اور آپ رستے میں کچھ ہو جاتا تو کسی کو کیا پتا ہوتا کہ آپ لوگ کدھر ہیں، تو فائر اتنا چل رہا ہے۔ تو ان کا جواب جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہ جب تک میں ہوں تب تک وہ جواب مجھے اس کا یاد رہے گا۔ اس نے مجھے بولا میرا نام لے کے کہ سر آپ پچھلے 13-14 گھنٹوں سے لگاتار لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو گولی لگے گی اس سے پہلے ہم آپ کے آگے کھڑے ہوں گے۔ واو، یعنی کہ یہ جذبہ جو ہے نا کمال ہے، یعنی کہ وہاں کے مقامی لوگ فائر کے دوران، بالکل اس سچویشن کے دوران صرف تھوڑا سا ہیوی فائر کا وقفہ ہوا اور وہ آپ لوگوں تک پہنچ گئے۔ سر وہ ہیوی فائر کا وقفہ تو 40-45 منٹ تھا، ٹریولنگ ٹائم بہت تھا، وہ اس سے پہلے پہنچے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ پہلے اسی دوران جو ہے آپ لوگوں تک یعنی کہ وہ وہاں پہ پہنچے۔ میں کہتا ہوں کمال ہے۔ اور اچھا یہ بھی باتیں سننے میں آئی کہ یہاں کی جو سول آبادی ہے، آپ لوگوں نے انہیں محفوظ مقامات کی طرف جانے کو کہا لیکن ان لوگوں نے جانے سے انکار کر دیا، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ کچھ لوگ ہیں، کچھ کی ظاہری سی بات ہے، فیملیز ہیں، کچھ بوڑھے ماں باپ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو ان کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کے لیے ہم نے کافی جو ہے وہ کیا۔ جو نوجوان نسل ہے وہ تو ظاہری سی بات ہے کہ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، اور وہ تو ساتھ ساتھ آپ کے نظر آتے ہیں، تو یہاں کی جو آبادی ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت سپورٹیو ہیں، بہت ہی سپورٹیو رہے ہر دور میں۔
لیکن ان دنوں میں یہ تھا کہ جو ہمارے قریبی گاؤں تھے، اس پوسٹ کے قریبی گاؤں تھے جو بالکل ایج پہ تھی، تو ادھر کے لوگوں نے اپنی پوری فیملیز، چھوٹے چھوٹے بچے دور مطلب محفوظ مقامات سے، مثال یہ ہے کہ وہ دور کسی سیف سٹی میں جو ہے نا وہ بھجوانے سے انکاری تھے کہ ہم نے آپ کے ساتھ، اگر پیس ٹائم میں آپ کے ساتھ ہیں تو مشکل وقت میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوں، یعنی جینا مرنا آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا. ہی ہے. زبردست. دیکھیں نا جی، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ سن کے تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری افواج پاکستان کے ساتھ عوام کی کیا محبت ہے، بالکل. اور ہماری افواج جو ہیں وہ عوام کے لیے کس حد تک اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. ناظرین، ابھی آپ باتیں سن رہے ہیں، یہ تو جو باتیں ہیں یہ تو چاہے پورا دن ہم کرتے رہیں تو یہ باتیں نہیں ختم ہوں گی، لیکن چونکہ عید کا موقع ہے اور ہم لوگ اگلے مورچوں پر اپنے جوانوں کے ساتھ عید کا دن گزارنے کے لیے آئے ہیں، تو اگلے مورچوں کی جانب چلتے ہیں اور اپنے جوانوں سے بات چیت کرتے ہیں. ٹھیک ٹھاک. آپ کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں. خیر مبارک. اور مجھے بتائیں مورال کیسا ہے؟ آپ پہ زبردست. اگر دشمن آئے گا تو پھر کیا حال کرنا ہے اس کا کاری ضرب لگانے اس پہ. زبردست. دیں جناب، ماشاءاللہ. عید پہ جناب آپ ہمارے لیے جو یہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے. آمین. اور آپ کو بھی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جناب آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. خیر مبارک جی، آپ کو بھی ہماری طرف سے عید مبارک، اور ہمارے دیکھنے والے تمام اہل اسلام کو عید مبارک. اچھا، اور سنائیں کیسی گزر رہی ہے عید؟ الحمدللہ جی اچھی گزر رہی ہے، دعائیں سب کی. عید کا موقع ہے تو گھر والوں کی یاد نہیں آتی؟ دیکھیں جی، گھر والوں کی یاد تو آتی ہے، لیکن یہ ہمارا تمام جو جتنے بھی لاکھوں قومی ہیں، ہمارے سارے گھر والے ہیں، تو ہم ان کے لیے کھڑے ہیں. تو ہماری وجہ سے ہماری قوم، ہمارا ملک جو ہے نا سکون سے خوشیاں منا رہا ہے، عید منا رہا ہے، تو ہمیں بھی اس سے خوشی ہوتی ہے. تو ہماری بھی عید اچھی گزر رہی ہے. گھر والوں کی یاد پھر آپس میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو محسوس نہیں ہوتا ہے. زبردست. یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور بھی جوان موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے، شکر اللہ کا. اچھا، یہ اتنی سخت ڈیوٹی کر کے کیا بات ہے، تھکتے نہیں ہیں؟ تکتے تو ہیں سر ضرور، لیکن یہ جو ہم نے وردی پہنی ہے نا، یہ ہمیں تکنے نہیں دیتی. دوسری بات یہ، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ڈیوٹی پہ تو پوری قوم پیچھے جو ہے نا خوشی مناتی ہے عید پہ، تو ہماری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے سر اس سے. زبردست. دیکھیں یہی جو جذبہ ہے نا، یہی ہمیں، جو ہم پوری پاکستانی قوم ہے نا، اسی اعتماد پہ ہم جو ہے نا پرسکون ہو کے اپنے گھروں کے اندر آرام کرتے ہیں. یہ سب جو ہے آپ لوگوں کی مرہون منت ہے. بہت بہت آپ لوگوں کا شکریہ، اور آپ کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں. خیر مبارک ہو، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، پوری قوم کو عید مبارک ہو. ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور جو ہے یہاں پہ موجود ہیں جوان جو ہیں ہمارے افواج پاکستان کے، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. عید کی خوشیاں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں. عید بہت بہت مبارک ہو. اچھا، مجھے یہ بتائیں، آپریشن بنیان المرصوص کے اندر پھر کیسا دشمن کو جواب دیا؟ دشمن کو ایسا جواب دیا کہ دشمن کو یا لوگوں سے پوچھنا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا نے دیکھا، اور دشمن کی 3 نسلیں آئندہ یاد کریں گی کہ کوئی ہمیں ملا ہے. زبردست. اور مجھے بتائیں کہ دشمن کو کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہیں اس عید کے موقع پر؟ اگر دشمن نے دوبارہ اس طرح کا کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی ہے، یا دوبارہ ہماری سرحدوں کی طرف میلی آنکھ سے اس نے دیکھا ہے، تو ابھی بھی اس کو دنیا نے دیکھا ہے، اس کا کیا حال ہوا ہے، اور آئندہ بھی اس کو دنیا دیکھے گی، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. زبردست. اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن جو ہے اس کو بڑا کلیئر یہ پیغام ہے آپ کی جانب سے کہ بس جب دل کرے آگے دیکھو تو صحیح. دشمن جب بھی آنا چاہے، جب بھی اس کا دل کرے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ پنگا لینا ہے، وہ آئے، اور اس کو انشاءاللہ اس سے بہترین قسم کا جواب ملے گا. اچھا جی، یہ بڑا ایک اہم سیکٹر ہے
تو यहाँ से ज़ाहिर सी बात है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हवाले से भी और इस सेक्टर के हवाले से कुछ बताएं। देखें, पहले जंग के मुनासबत से भी ये सेक्टर बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत अहम जगह है ये। उसके बाद जो पानी की आबी जारियत इंडिया करता है वो भी यहाँ पे दरिया चनाब के ऊपर जो रूटीन का पानी है 5 फुट 6 फुट पानी चल रहा होता है, तो उसमें सैलाब की सूरत हाल जो इस दफ़ा 16 फुट पानी आया था, हमारी पोस्टें कुछ पानी के अंदर थी, तो उसके साथ भी हमें मकार दुश्मन के साथ मुकाबला करना पड़ता है। अच्छा, यानी कि जब आबी जारियत होती है तो इस इलाके के अंदर 16 से 18 फीट पानी आ जाता है। 16 से 18 फुट पानी, पहले तो कह रहे हैं कि बहुत अरसा पहले इस तरह पानी आया था 82-84 में सैलाब, और अब भी इस दफ़ा लोगों ने बताया कि इस तरह सबसे जो इस हमारी 50-60 साल उम्र से देखी हुई चीज़ें उससे ज़्यादा इस तरह पानी आया है। तो मुझे ये बताएं कि इतने पानी में, इतने सख्त हालात के अंदर यहाँ पे आप माशाल्लाह सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहते हैं, तो क्या ऐसी ताकत है, क्या ऐसी चीज़ है कि जो माशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल एक्टिव खड़ा रखती है? देखें, जंग है, सैलाब है, ज़लज़ला है, पाक फ़ौज इस वतन की खातर, अपनी आवाम की खातर, ये एक जोश, इस तरह का जोश है जो गैर मुस्लिम में नहीं है। एक मुसलमान ही समझ सकता है और एक मुसलमान के अंदर ही पाया जा सकता है, और वो है जज्बा ईमानी। ईमान की कुव्वत, अल्लाह की मदद, कलमे की मदद हमारे साथ है, कोई दुनिया की ताकत हमें ज़ेर नहीं कर सकती। अजी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ये जो हैं चीज़ें हैं जो हमारी अफवाज को पूरी दुनिया में सबसे मुनफरिद बनाती हैं कि देखें, एक तो जज्बा ईमानी, दूसरा इस कलमे की ताकत, और जो जज्बा हुब्बुल वतनी है, ये तीनों चीज़ें मिल मिलाकर हमारी अफवाज पाकिस्तान के मोराल को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। आपने जैसा कि सुना कि यहाँ 16 से 18 फीट पानी आ गया, उसके बावजूद हमारे जवानों ने अपने मोर्चे नहीं छोड़े, बल्कि वहाँ पर उसी पानी में, उन्हीं हालात के अंदर दुश्मन के सामने सीसा पलई दीवार की तरह खड़े रहे। नाज़रीन, अभी हम जो है यहाँ पे एक और जगह पहुँचे हैं, तो नाज़रीन ये देखें, यहाँ ये हमारी जो अफवाज के बहादुर जवान, ये जो हमारे हीरोज़ हैं, ये देखें किस तरह ये आपको सारी सिचुएशन, ये सारा मंज़र आप लोग ख़ुद देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह, कितने सख्त हालात के अंदर ये लोग अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। यहाँ पे जंगल और यहाँ पे किसी किस्म का कोई कीड़ा मकोड़ा, हर चीज़ यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन के अंदर कोई परवाह नहीं है, सिर्फ़ एक ही मकसद है, और वो है इस वतन की सरहदों का दिफा करना। एक ही मकसद है दुश्मन पर अपनी उकाबी नज़रें गाड़े रखना, ताकि हमारा मक्कार अय्यार दुश्मन अगर किसी भी वक़्त अपनी हस्बे जो उसकी रूटीन है उसके मुताबिक अगर किसी भी पल पाकिस्तान की जानिब मैली आँख से देखता है, तो हमारे ये जवान उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। अभी हमारे साथ यहाँ पे जैसे कि हमारे ऑफिसर साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। आज जो ईद है ना, मैंने बहुत से ईद के प्रोग्राम किए, लेकिन आज जो है ना बहुत ज़्यादा ये हार्ड एरिया जिसको समझ लें, बड़ा टफ़ एरिया, वहाँ पे मैंने ईद का दिन गुजारा, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और ख़ास तौर पे ये सारे आपसे ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की बातें सुन के जो है ना बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आया। मुझे ये बताएं कि आपको तमगा जुरत मिला माशाल्लाह, जी जी, तो उसकी एक अलग किस्म की खुशी तो होगी ना। देखिए साजिद भाई, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाखों बार शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त से नवाजा मुझे। बाकी अगर आप किसी भी इंसान, किसी भी सोल्जर से, पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर से आप पूछ लें, तो वो यही कहेंगे कि जब हम यूनिफॉर्म पहन लेते हैं ना, तो फिर दुनियावी किसी इनामात की ख्वाहिश दिल में बाकी नहीं रह जाती। ये एक मुक़द्दस फरीज़ा है, कौम की खिदमत करना, मुल्क का दिफा करना। तो बस वो खुशी हमारी तब ज़्यादा थी, मैंने उसको सेलिब्रेट और इन्जॉय तब ज़्यादा किया जब मैंने
اپنا فریضہ صحیح طریقے سے ادا کیا. میں نے میری پوسٹ نے، میں نے خود دشمن کی جو آگے 3-4 چوکیاں تھیں ان کو مکمل طور پہ جو ہے وہ راکھ بنایا ہم نے، اور وہ اپنی پوسٹیں چھوڑ کے بھاگے. ہم نے اپنے پوسٹ کا دفاع کیا، ہم نے اپنے سیکٹر کا دفاع کیا. تو اس سے بڑی خوشی جو ہے وہ میرے خیال سے، تو تمغے کی خوشی تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ والی خوشی جو اب آپ فریضہ اپنے صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو وہ خوشی زیادہ ہوتی ہے. اچھا، دوسرا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہاں میں نا ابھی جوانوں سے بات کر رہا تھا، آپ بھی ساتھ تھے، تو جوان بتا رہے تھے کہ یہاں پہ تو 16 18 فٹ جو ہے وہ پانی آ جاتا ہے. تو اس سیکٹر کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل ہمیں تھوڑی سی بتائیے گا، ناظرین بھی جاننا چاہیں گے. بالکل. یہ جو سیکٹر ہے یہ بیسکلی 2 دریاؤں کے بیچ میں ہے. ایک تو دریائے چناب ہے اور دوسری طرف سے مشرق کی طرف سے دریائے توی جو ہے وہ اس کو کور کرتی ہے. تو دونوں توی اور چناب جو ہیں وہ انڈیا سے انٹر ہوتے ہیں. تو جب بھی ہمارا جو دشمن ہے وہ آبی دہشت گردی کرتا ہے ہمارے اوپر، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ جو اس کے پاس زیادہ پانی ہے یا جتنا بھی ہے وہ روک کے رکھتا ہے اور پھر اچانک چھوڑتا ہے پانی. تو جب وہ پانی 18 سے 20 وہ اس سے بھی زیادہ ایکسیڈ کر جاتا ہے. اس بار جو سیلاب آیا تھا تو 9.5 لاکھ کیوسک واٹر جو ہے وہ یہاں پہ تھا. تو پورے کا پورا سیکٹر جو ہے وہ زیر آب آ جاتا ہے. ایک بڑا ہی اچھا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، سیلاب سے ہی ریلیٹڈ ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ہمارے جو پوسٹ ہے جہاں پہ مارکہ حق میں بھی کافی حالات گرم رہے اور سیلاب کے دن میں بھی کافی ادھر نقصان ہوا لوگوں کا. سیلاب کی وجہ سے لوگوں کے مویشی جو ہے وہ بہہ گئے، لوگوں کے گھر جو ہے وہ سارے کے سارے زیر آب تھے، ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں. جو ملاح تھے وہاں کے ان کی کشتیاں بہہ گئیں، وہ اپنی کشتیاں نہیں بچا سکے. ہم یہاں پہ ان دنوں میں جو سویلینز ہیں، ہمارے بھائی ہیں، فیملیاں ہیں، ان کو ریسکیو کرنے میں، ان کی امداد کے لیے ہم کوشاں تھے. مختلف NGOs کے ساتھ مل کے ہم تک راشن پہنچا رہے تھے، دوائیاں پہنچا رہے تھے. ہمارے ذہن سے شاید اسی اثناء میں ہمارے ذہن سے وہ بات سکپ ہو گئی کہ ہماری اگلی جو پوسٹیں ہیں وہ بھی تو ایک جزیرے کے اوپر ہیں. اس کی کچھ اوپیاں جو ہیں وہ اونچائی پہ ہیں، کچھ جو ہے وہ نیچے ہیں. تو ان تک ایکسیس ہمارا نہیں تھا، کمیونیکیشن گیپ آ گیا بیچ میں، ڈسرپٹ ہو گئی. تو وہاں پہ ایک لوکل ہے گاؤں کا، محمد نواز نام ہے اس کا. اس کی آپ بہادری، اس کی ہمت دیکھیں کہ وہ اپنی فیملی، اپنے مویشی، اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ ان جوانوں کی مدد کو پہنچا جو وہاں پہ آگے پوسٹ پہ موجود تھے. اور اتنا جو سیلاب تھا، اتنی طوفانی تیزی والا پانی تھا کہ اس کی اپنی جو بیڑی ہے وہ بھی ٹوٹ گئی اینڈ پہ. اس نے وہاں سے ہمارے جو جوان ہیں پوسٹ کے اوپر پھنسے ہوئے تھے ان کو نکال کے تو جو اونچے مورچے تھے ان تک اس نے پہنچایا. اچھا، اپنی جو ہے اس نے کیا کہتے ہیں کہ اپنی فیملی کی پرواہ تک نہیں کی، اپنی جان کی پرواہ. میں تو آپ کی بات سن کے حیران ہو گیا ہوں کہ یعنی کہ آپ لوگ یہاں پہ سویلین کی ہیلپ کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور ایک سویلین اس نے اپنی طرف سے جو ہے وہ اگلے مورچوں پر جا پہنچا. بالکل، جہاں پہ آپ کے مورچے تھوڑے سے زیر آب تھے. میں کہتا ہوں کمال کی بات ہے. میں تو یہ سن کے بڑا حیران ہوا ہوں. ناظرین، جیسا بھی آپ نے یہ سنا، یہ کیسا منظر ہے کہ دیکھیں یہاں اس کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا احساس ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہونا. کہ افواج پاکستان کا پیار کس طرف ہے؟ ہماری عوام کی جانب، ہمارے لوگوں کی جانب، کہ سیلاب کے دنوں کے اندر کسی سول جو آبادی ہے اس کا جانی اور مالی نقصان نہ ہو. اور دوسری جانب ہماری سول آبادی ہے کہ دیکھیں وہ کیا کر رہی ہے کہ کسی جگہ کے اوپر جو ہمارے یہ جو محافظ ہیں
ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور وہ اپنے طور پہ اپنی لکڑی کی بیڑی لے کے پہنچ جاتا ہے، ایون وہ اس اتنے خطرناک سیلاب کے اندر بیڑی بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو سر میں تو ایسے پرسن سے ضرور ملنا چاہوں گا، ایسے عظیم ہیرو سے ضرور ملنا چاہوں گا، اور یہ تو ہمارے ایک سمجھ لیں کہ گمنام ہیرو ہیں۔ تو سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر اب یہاں سے نہ، میں چاہوں گا کہ سر میں اس بندے کے گاؤں جاؤں، اس کو ملوں، اس کو گلے لگاؤں۔ بالکل بالکل، ہم انشاءاللہ اس کے بعد اس کے گاؤں چلیں گے، اس سے ملیں گے اور اس کے گاؤں والوں سے ملیں گے، آپ کو انشاءاللہ بات کر کے اچھا لگے گا۔ چلیں سر، آج کا بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے عید کا دن ہمارا گزرا ہے۔ نظر ایک آخری سوال آپ سے، مجھے سر یہ بتائیے گا کہ اتنی ساری سچویشن، سارے حالات، اتنے ٹف حالات جس کو کہہ لے، اور یہاں جس طرح کا میں نے ایریا دیکھا ہے، تو اس کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کی ہمت کو کم نہیں ہونے دیتی، آپ کے جذبے کو کمزور نہیں ہونے دیتی، آپ کو تھکنے نہیں دیتی؟ ساجد بھائی، سب سے پہلے بینگ مسلمان ہیں ہم سب الحمدللہ، اور پاکستانی ہیں، جذبہ ایمانی ہم سب مسلمانوں کے اندر ہے۔ میرے خیال سے اس سے بڑا جذبہ کوئی ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے نہیں ہوتا، کسی بھی وقت سے، کسی برے وقت سے، کسی سخت وقت سے گھبرانے کے لیے۔ اس کے بعد ہم جذبہ حب الوطنی، وہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ ایک ملک کا دفاع کرتے ہیں تو پھر آپ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کدھر کھڑے ہیں، کتنا مقدس فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب ہم یہ یونیفارم پہنتے ہیں، یونیفارم میں شاید آپ کو اس طرح سے سمجھا بھی نہ پاؤں کہ جب ہم یونیفارم پہن لیتے ہیں تو ہمارے اندر ایک عجیب سا جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ میرے خیال سے تو یہ یونیفارم جو ہے وہی اس کا ذریعہ بھی ہے۔ چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ ماں باپ کی دعائیں جو ہیں وہ آپ کے مشکل وقت میں، ہر حالات میں جو ہے نا وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں۔ ان کی باتیں جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں، اور آپ کو جو ہے آپ کا ڈر یا آپ کا خوف وہ دور کرتی ہیں۔ تو میرے خیال سے تو یہی چیزیں ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ، ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جو بھی ہمارے ملک کا دفاع کر رہے ہیں، ہر سولجر کو، ہر سپاہی کو، جو جس مقام پہ کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طریقے سے ملک کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبردست، چلیے چلتے ہیں، پھر آگے جا کے ہم بس اب اس ملا کی جانب چلیں گے اور انشاءاللہ اس سے مل کے آتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم لوگ جو ہے جو یہاں کے ہمارے نواز جن کا ذکر ہوا، جنہوں نے اس وقت افواج پاکستان کے جو جوان ہے جن کو زیر آب مورچوں سے اپر جو اوپر والے مورچے تھے وہاں تک پہنچایا، جو ہمارے گمنام ہیرو ہیں، آج ہم ان کے گاؤں ابھی پہنچ چکے ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو یہ جو گاؤں ہے یہ بالکل دریائے چناب کے کنارے پر واقع ہے۔ یہاں پر اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو اس وقت جو ہے اس سیلاب کے بعد یہاں پہ جو کٹاؤ کا عمل ہے وہ بھی جاری ہے، اور یہ بالکل اس کے کنارے پر جو ہے یہ ساری آبادی موجود ہے، اور یہ لوگ جو ہے ان لوگوں نے یہاں پر ہر اعتبار سے افواج پاکستان کے لیے اس دن جو جذبہ، جو پیار، جو محبت دکھائی، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ تو ابھی ہم گاؤں میں چلیں گے اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں اور جو محمد نواز ہیں ان سے ملیں گے اور ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ نواز صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے سر، شکر ہے اللہ، خیریت سے ہیں؟ خیریت ہے سر۔ نواز صاحب، ابھی آج مجھے پتہ چلا جب میں یہاں پہ پروگرام کے لیے آیا جی سر۔ کہ سپتمبر کے اندر جب بھارت کی جانب سے ابھی دہشت گردی کی گئی
जी सर। आपने जो किरदार अदा किया, जी सर। जिस तरह से आपने जो अपना रोल अदा किया, जी सर। मैं इस बात पे आपको सैल्यूट पेश करता हूँ जी सर। और मैं आपसे ज़रूर गले मिलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई जी सर। कि जिस तरह से हमारे जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जी सर। वो किस तरह अपनी अफवाज के साथ प्यार करते हैं, किस तरह उनके लिए भी उनके दिलों के अंदर वो फीलिंग, वो जज्बात मौजूद हैं। जी सर। अच्छा नवाज साहब, मुझे ये बताइएगा, यहाँ आप मुकामी रहायशी हैं, जी सर। सितंबर में जब ये पानी आया जी सर। तो यहाँ तो अफरा तफरी का आलम था बिल्कुल कि अपनी फैमिली को जो है वो बचाने पे लगा हुआ था। बिल्कुल जी कल सर। हाँ जी, नवाज साहब बताएं कि उस वक्त क्या दिल में आया, क्या सोच थी, क्या जज्बा था? सर मेरे दिल में यह गल आई कि मैं ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, तो ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। नहीं, आपके कहने का मकसद ये है कि आप सोच रहे थे कि आपका एक कुंबा है, हाँ जी। लेकिन ये जो हमारे जवान है ये हजारों कुंबों के निगहबान हैं। बिल्कुल इंजी गल। आपके जहन में ये आया कि इनको फौरी तौर पे जो है वो मैं पहुंचूं, बिल्कुल। इनको रेस्क्यू करूं, हाँ जी। क्योंकि ये हमारे निगहबान हैं। जी सर। मैं हैरान हूँ आपकी सोच पे कि आप यहाँ पे आम एक देहात में हाँ जी। के रहते हैं, लेकिन माशाल्लाह जो आपका जज्बा है जी सर। उसको जितना भी सलाम किया जाए वो कम है। तो फिर जब आप वहाँ पे पहुँचे तो क्या सूरत हाल थी? ਉੱਥੇ ਸਰ ਆਦਮੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। यानी कि आपने जो ऊंचे मोर्चे थे हाँ जी। वहां तक उन्हें हाँ पहुंचाया। जी। और जो यहाँ पे गांव में सूरत हाल थी, जी सर। यहाँ पे आप लोगों की अमदाद कौन कर रहा था उस वक्त? ਇਹ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਖਾਣਾ ਵੀ 3 ਟਾਈਮ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ इस इलाके के अंदर उस वक्त कितना कितना पानी था? ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 7-8 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। अच्छा, इससे ऊपर 7-8, ਹਾਂਜੀ। यानी कि टोटल को ਇਹ ਕਮਰਿਆਂ 28 फीट पानी जो। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਚੇ ਜੀ। अच्छा, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜੀ। सही सही ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। यानी कि 7-8 फीट टोटल जो है वो, इसका मतलब 16-17 फीट पानी था जी सर। इसके अंदर। जी सर। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपके गांव के और भी लोग मौजूद हैं, हम हाँ जी। भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक करा। क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन। अच्छा मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है कि देखिए आपके गांव के ये जो नवाज साहब है, इन्होंने जिस मोहब्बत का उस वक़्त जो है अपना इजहार किया प्रैक्टिकली वहाँ पहुँच के, तो कैसा लगता है आपको ये सारी बातें सुनते? जनाब वाला बहुत अच्छा बंदा। ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਬਹੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁੜ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਿਲਾਈ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। बहुत अच्छा जी। सही। बिल्कुल। और भी यहाँ पे जी गांव के बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे भी हाल अहवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, क्या हाल चाल है ये? हाँ जी, आप बताएं जो उस वक्त जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी था, कि जहाँ के 500 के जवान आप लोगों को रेस्क्यू करने में लगी और नवाज जो है अपनी फैमिली को छोड़ के उधर गया हुआ था, कि क्या समझते हैं आप इस पर, क्या कहना चाह रहे थे? बहुत अच्छा बंदा है, बहुत मदद है। और यहाँ पे क्या सूरत हाल थी जो गाँव के लोग थे?
Allora pezzetto che non पानी सा आता तो आज मुकाम में पाई और आपके यहाँ पे उस वक्त तक आपको महफूज मकामात पे मुंतकिल करने के लिए यहाँ पे कौन लोग मौजूद मेरे भाई जो नहीं काफ़ी मुलाज ये अपने कश्ती जितनी नहीं और अफवाज पाकिस्तान के जो हमारे गुमान है वो यहाँ पे कौन चुके थे जी 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 सही पहले जी यहाँ पे हमारे और भी बुजुर्ग भी यहाँ पे बैठे हैं माशाल्लाह ये देखे ना जी गांव में यहाँ दरख्त के नीचे जैसे गांव पे कल्चर होता है कि वहाँ पे लोग जो है जिनके औकात के अंदर ऐसे कारपजों में इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं बड़ा खूबसूरत किस्म का यहाँ मंदिर है सलामकुम जी तुम्हारे क्या हाल चाल है अल्लाह आपका क्या नाम मोहम्मद शरीफ क्या आप भी यहाँ के मुकामी हैं हाँ जी वो मुझे ये बताए कि बड़ा सख्त हालात हैं यहाँ पे बड़ी मैं समझता हूँ टफ लाइफ है हाँ जी तो कैसे आप लोग यहाँ पे अपना गुजर कर में ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨਾ ਸਲਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਇਆ और गंदम कनक वगैरह ये तो खराब हो गई कपड़ा टाकी जेरी सब कुछ तबाह हो गया तो फिर ही ब्याह हुआ फिर किस तरह से आपको हेल्प किधर से आई देखो जी रात 1 बजे तक जो है ना वो तो हमने कोठे पे चढ़ के ना गुजारी है तो उसके बाद पानी आस्ते आस्ते लथना शुरू हो गया जो पानी लसता गया ठंडे यही ब्याह सही यही मैं कह रहा हूँ खाना खाना इस तरह का खाना देखो जी 2-4 दिन साढ़े इतने आर्मी वाले हैं ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣੀ ਰਾਸ਼ਨ भी ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ सही सही अजी नाजरीन जैसा कि आपने नवाज की और उनके गांव वालों की बातें सुनी नाजरीन यहाँ पे जो है अफवाज पाकिस्तान का पाकिस्तानी आवाम के लिए पाकिस्तान के यहाँ पे जो मुकामी आबादी है उनके लिए और यहाँ की जो मुकामी आबादी है उनका पाकिस्तानी अफवाज के लिए प्यार का एक अलग किस्म का जज्बा यहाँ पे नज़र आया है जब सितंबर के अंदर भारत की जानब से आबी जारियत की गई तो यहाँ से बहुत जो है 7-8 फीट गाँव में पानी आ गया ये पूरा इलाका जो है वो ज़ेरे आब आ गया तो एक जानिब अफवाज पाकिस्तान के जवान जो है वो यहाँ की सिविल आबादी की जानो माल की हिफाजत के लिए अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे थे वहीं पे यहाँ के एक मुकामी शख्स नवाज उन्होंने क्या किया कि अपनी फैमिली को अपने कुंबे को एक तरफ रखा और ये सोचकर कि जो यहाँ हज़ारों कुंबों के रखवाले हैं जो निगहबान हैं वो भी इस वक्त पानी के अंदर फंसे हुए हैं कुछ मोर्चे यहाँ पर नीचे की जानिब हैं वहाँ पे वो मोर्चे ज़ेरे आब आ चुके हैं तो नवाज वहाँ पर पहुँचा और हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवान जो कि इतने पानी के बावजूद इतने सख्त हालात के बावजूद दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े से उन्हें नीचे वाले मोर्चों से लेकर ऊपर महफूज मोर्चों तक पहुंचाया यहाँ पे नाज़रीन मैं बड़ा क्लियरली उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया पर बैठकर खुद साख्ता किस्म के दानिश पर ये बातें करते हैं कि अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान किसी किस्म का कोई गैप है मगर ये नवाज जैसे जो मुहिब वतन हैं इन लोगों ने ये साबित कर दिया है कि उन सारे दानिश्वरों के मुंह पे तमाचा मारा है कि नहीं हम लोग हर पल हर लम्हा अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं और यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एंड पे अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम की जानिब से जो मोहब्बत है उनको इन्हीं अल्फाज में बयान करके प्रोग्राम के इख्तिताम को जाऊंगा हमारी आंखों में जो ख्वाब हैं वो सब वतन के हैं यहाँ जितने भी गोहरे नायाब हैं वो सब वतन के हैं हम लुटा देंगे वतन की आन की खातिर अपना दिलो जा भी हमारे जो असबाब हैं वो सब वतन के हैं दिलों में उम्मीद की शम्में रोशन कर दें ऐसे बहुत से जज्बे जो बहुत नायाब हैं
वो सब वतन के हैं। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाजे पाकिस्तान जिंदाबाद।